بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ نجیب اللہ نیازی اپنے چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو چلتے ہیں قصے کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کیونکہ جتنے جلیل القدر یہ پیغمبر تھے اتنا ہی لمبا ان کا قصہ ہے، جس کو میں نے بہت شارٹ کیا ہوا ہے۔ تو آج کے قصے میں آپ کو شارٹلی یہ بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، مصر گئے، اور مصر میں بادشاہ مصر کے ساتھ ان کی کیا بات چیت ہوئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہنے کے بعد، جو کہ گلزار بن گئی تھی، میں نے شعر پہلے بھی کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو نکل کے گھر آئے، اپنے والد صاحب کو پھر دعوت دی۔ اس نے کہا جہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو میں تمہیں سنسار کرا دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، جو ان کی چچا زاد تھی، کزن تھی، فرسٹ کزن تھی، ان کو، اور ان کا بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام، ان کو ساتھ لے کر آپ لوگ روانہ ہو پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رستے میں انہوں نے ایک اور سائڈ پہ بھیج دیا کہ تم وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کرو، میں ملک شام جاؤں گا۔ وہ غالباً فلسطین والی سائڈ پہ چلے گئے، یہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ تو رستے میں مصر آتا ہے۔ تو اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بہت زانی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ وہ جو بھی کوئی بادشاہی میں خوبصورت عورت آتی تھی اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پیش کیا جاتا تھا، اور پھر اگر اس کا ہسبینڈ ساتھ ہو تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا تھا۔ خیر ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب داخل ہوئے تو انہوں نے سنتریوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بہت ہی وجی اور خوبصورت پیراگون آف بیوٹی ایک عورت آئی ہے، باہر تھے، تو بابل کے علاقے سے آئے ہیں، تو ان کو ہم آپ کے پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ شوہر بتائے گا تو یہ قتل کر دے گا۔ تو آپ سے پوچھا بادشاہ نے کہ یہ کون ہے، کیا لگتی ہے تمہاری؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ ان کی بیوی تھی۔ تو انہوں نے کہا تم جاؤ اپنی بیوی کو بھیجو اور بہن کو بھیجو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے کہ دیکھو تم اور میں میاں بیوی ہیں، لیکن ہم اسلامی بہن بھائی بھی ہیں۔ تو اسی نقطے کے تحت میں نے بادشاہ کو، ظالم کو یہ بتایا کہ یہ میری بہن ہے، اگر تم سے پوچھے تو تم بھی یہی کہنا۔ اللہ کی قدرت کو چور کرنا چاہتی تھی۔ خیر وہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو لے کے گئے۔ جب لے کے سامنے گئے تو اس نے کہا کون ہے تیرے ساتھ؟ کہنے لگی بھائی ہے میرا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کو بٹھاؤ، اس کو میرے حجرے میں چھوڑ دو۔ تو وہ اکیلی چھوڑ گئی، تو اس نے اس کے ساتھ اپنی درندگی کی خواہش ظاہر کی۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ایک منٹ مجھے ٹائم دیجیے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی جائے۔ تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ہی انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ہی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج یہ ظالم میری عزت کے در پہ ہے، اس کی حفاظت اب تیرے سپرد ہے، کیونکہ ابراہیم کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ تو یہ بات کرنی تھی کہ اس کو ایسی کوئی جلن اور بیماری خارج کی پڑی کہ وہ الٹا ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت سارہ پہنچی اس کے پاس تو وہ تڑپ رہا تھا۔ تو تڑپتے اس نے اتنا کہا کہ خدا کے واسطے، تمہارے خدا کا تمہیں واسطہ ہے کہ یہ مجھے اس عذاب سے نکالو۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس کو صحت دے دے۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہوا تو پھر اس کے اندر شیطانی خیالات آئے ابھرے، اور پھر انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو حضرت سارہ نے کہا یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس کو دوبارہ یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ جب لاحق ہوئی، دیکھا کہ مرتا ہوں، تو اس کے بعد اس نے پھر منت ترلا کیا، اور حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اس کو چھوڑ دے۔ لیکن ہدایت اس لعین نے کیا پانی تھی۔ جب تیسری دفعہ پھر حضرت سارہ کو پکڑا تو حضرت سارہ نے کہا یا اللہ اب تیرے سپرد ہے میری عزت سوری۔ تو حضرت سارہ نے پھر کہا، تو پھر اس کو وہ بیماری لگی اور اتنی تکلیف میں آیا تھا، آخر اس نے تنگ آ کر کبھی بھی میں تجھے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ تو جو اپنے نوکروں کو کہا کہ اس کو باعزت طریقے سے چھوڑ دو، اس کو خامند کو کچھ مال متاع بھی دو ساتھ، اور ایک حاجرہ ہے، حاجرہ اس کو بطور خادمہ دے دو۔ ابھی روایات دو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی لونڈی تھی، وہ اس نے حاجرہ ان کو دے دی۔ دوسرا یہ تھا کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اس ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کے سینے پہ اتنا بوجھ آیا کہ اس نے حضرت حاجرہ ان کے حوالے کر دی، اور وہ لے کے ملک مصر سے باہر آ گئے۔ باہر آ کے انہوں نے ملک شام کے پاس ایک جگہ پہ اپنا پڑاؤ کیا،
کہ جہاں سے جو دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کا پرچار کریں گے۔ میں جہاں پر اپنے اس ولاگ کو ختم کرتا ہوں۔ اگلی قسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، جو انہوں نے دوسری شادی کی تھی، اور اس کے علاوہ ان کا بیت اللہ کی طرف سب ہجرت، بیت اللہ کی تعمیر، یہ جتنا آ سکا صرف 5 منٹ میں اتنا ہی دوں گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس بات کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ راہ ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔